اور جہاں پر بنیادی طور پر جو لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اس کے اندر بھی جو بنیادی بات ہم نے اپنے پیش نظر رکھی ہے کہ جو بیسک اخراجات ہیں اسی کو بیئر کیا جائے، اور جتنا بھی زیادہ مریض جو آتے ہیں ان کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور الخدمت لیب پہ آنے والا کوئی بھی مریض اگر مالی لحاظ سے مستحکم نہیں ہے اور اس فیس کو بھی ادا کرنے سے قاصر ہے کہ جو باقی لیبارٹریز کے مقابلے میں 50% لیس ہے، لیکن اس کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ بھی پے کر سکے، تو الخدمت لیب کے دروازے سے کوئی مستحق بھی واپس نہیں پلٹتا، بلکہ اس کا ٹیسٹ پھر فری آف چارج کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پینے کے پانی کا مسئلہ اب تو شہروں کا مسئلہ ہے، یعنی شہروں کی آبادیوں کے اندر بھی پانی حفظان صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ پینے کے قابل نہیں رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شہر نہیں، بڑے بڑے شہروں کا مسئلہ ہے اب تو۔ لیکن اس سیکٹر کے اندر بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس خدمت کو بھی انجام دیا ہے کہ صاف پینے کا پانی بھی انسانوں کو بلا تفریق مہیا کیا جائے، اور دوسری ضروریات جو دور دراز کے علاقے کے اندر جہاں پر یہ پانی کی سہولیات نہیں ہیں، خواہ اس کے لیے ہینڈ پمپ لگایا جائے، کمیونٹی ہینڈ پمپ لگایا جائے، خواہ اس کے لیے سولر پینل پر چلنے والا سبمرسیبل پمپ لگایا جائے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بجلی نہیں پہنچی ہے لیکن لوگ رہتے ہیں۔ اس سیکٹر کو بھی الخدمت نے بخوبی پورے پاکستان کے اندر سمیٹا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا معاملہ ہے، قدرتی آفات انسان کے ساتھ ہیں۔ کسی بھی ایسے لمحے میں جب قوم اور ملت کو پورے پاکستان یا پاکستان کے کسی حصے میں بھی کسی ناگہانی آفت کے نتیجے کے اندر انسانی جانوں کا، خواہ وہ طبی لحاظ سے ہو، خواہ وہ سر چھپانے کے لحاظ سے ہو، خواہ وہ خوراک کے اعتبار سے ہو، سب سے پہلے اگر کوئی پہنچا ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن پہنچی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس پر فخر بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو یتیم ہیں، جن کے سروں پر دست شفقت رکھنے والی ویسے تو گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس لیے کہ کہنے کو تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اختیارات، وسائل جو حکومت کے نام پر پچھلے 74 سالوں سے ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہے ہیں، کچھ نہیں ہے زبان کی بنیاد کے اوپر، مذہب کی بنیاد کے اوپر، دین کی بنیاد کے اوپر، بلکہ خالصتاً اسلامی ریاست کا تو موٹو یہی رہا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ریاست کا شہری ہے، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، لیکن اسے برابر آگے بڑھنے کے مواقع بھی ملنے چاہیے، اور جو وقت کی حکومت اور نظام ہے وہ اس کا پشتیبان بھی ہونا چاہیے، اگر ضعیف ہے تو اس کا وظیفہ بھی لگنا چاہیے۔ آپ سب کے لوگوں کے علم میں ہے کہ مدینہ کی ریاست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلفۂ راشدین یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے رہتا ہے کہ جب ایک بوڑھا فرد اپنی پیرانے سالی کے باوجود محنت اور مزدوری پر مجبور ہے، اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم اتنی عمر کے اندر یہ کیوں مزدوری کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اب کھانے کے لیے، کمانے کے لیے کوئی نہیں، میں بوڑھا ہوں، اکیلا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق اسی وقت یہ حکم لگاتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے ایک عمر گزاری ہے، اپنا وقت گزارا ہے اس ریاست میں، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ان کے نان نفقے کی، اس کے لیے وظیفہ جاری کیا۔ اور آپ کو یہ دیکھ کر سن کر حیرانگی شاید ہو کہ وہ بوڑھا فرد مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا۔ اسلامی ریاست نے تو یہ تصور دیا ہے۔ چلو خدمت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان کے سروں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ الخدمت نے اورفن کیئر پروگرام کے ذریعے سے بھی اور آغوش کے ذریعے سے بھی یہ سسٹم پورے پاکستان کے اندر باعزت طریقے سے، وقار کے ساتھ ان کی بنیادی ضروریات کو بھی مخاطب کیا ہے، اور ان کی ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے بھی بہترین تعلیم کا انتظام بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار پروجیکٹس ہیں، اور اسی کے پروجیکٹس کے اندر آج کا یہ جو ایک پروگرام ہے کہ جو ونٹر پیکیج کے نام پر ہے، اور یہ ونٹر پیکیج بھی ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے کہ جو مالی لحاظ سے مستحکم نہیں ہیں اور سردیوں کی اس آمد کے اندر اپنے سر کو شاید وہ چھپا سکتے ہوں،
سر کے پر چھت تو موجود ہو لیکن اڑنے کے لیے، اس سردی سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کا انتخاب کیا ہے کہ جو اس کیفیت کے اندر ہیں، اور ان کو بلا تخصیص مذہب اور دین کے آج ہم نے بلایا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ ونٹر پیکیج شیئر کر کے اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اور اللہ رب رحمان نے تمہیں وسائل دیے ہوں، تو پھر ان مظلوموں کے لیے، ان ضرورت مندوں کے لیے تمہارے مال کے اندر حصہ ہے۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام ڈونرز کا کہ جنہوں نے الخدمت پر اعتماد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں برکت دے، ان کی اس خدمات کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، اور اس دنیا کے اندر بھی اور پھر آنے والے ہمیشہ کی اس آخرت کی دنیا کے اندر بھی ان کے لیے اس کے بدلے میں اللہ رب رحمان جنت عطا فرمائے، بہترین رزق عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا الخدمت فاؤنڈیشن کی بہاف کے اوپر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خاص طور پر حاجی عبد المنان صاحب ملتان سے صرف اسی پروگرام کے لیے شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، اور باقی دیگر مہمانان گرامی بھی آج کی اس محفل کو رونق بخشنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ آپ نے ہمارے الخدمت کے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہمارے مان کو بھی بڑھایا ہے، ہمارے دل کو بھی بڑھایا ہے، اور ہمیں خوشی بھی محسوس ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ادارے بھی آج کھڑے ہیں کہ جو اسی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے حکومت کی سطح کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب رحمان ہمارا یہاں بیٹھنا، یہاں اس کام کو کرنے کو اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جتنے بھی والنٹیئرز یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی تقریب کے دوران